إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 27 دسمبر 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 156 میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7 کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ یہ ہمارا آج کنزیکٹیو چوتھا لیکچر ہے اور تقریباً 4.5 گھنٹے کی گفتگو اس ایشو پہ ہو چکی ہے، مسئلہ نمبر 103 کے نام سے 104A اور 104B، اور آج انشاءاللہ تعالی آخری لیکچر ہوگا اس کانٹیکسٹ میں 104C، جس میں نے رزق کی تقسیم کا ایشو اور مسئلہ تقدیر اور اس میں جو دو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں امت کے اندر، جبریہ اور قدریہ کی، ان کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے، اور انشاءاللہ آج یہ گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی. اور تقدیر کے حوالے سے ہم نے 8 سب ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کرنے شروع کیے. 7 ٹاپکس ڈسکس ہو چکے ہیں، آج انشاءاللہ 8واں اور آخری ٹاپک ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ ان 50 کراس ریفرنسز میں سے آخری 13 کراس ریفرنسز ڈسکس کریں گے قرآن پاک کے، اور یہ الحمدللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ ہمارے پاس تقدیر کے ایشو پہ یہ ویڈیو بک انشاءاللہ بن جائے. اب اللہ کا نام لے کر آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج یہ ایک ہی ٹاپک ہے جو ڈسکس ہونا ہے، اور وہ 8واں ٹاپک ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کا معیار بالکل کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے. الحمدللہ. اس حوالے سے پہلا کراس ریفرنس جو ریفرنس نمبر 38 ہے ہماری جو کنٹینیوس نمبرنگ کے اعتبار سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ ہر چیز اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، جو بھی زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں، چاہے آسمانوں میں کوئی شے ہے چاہے زمین پر، سب اللہ ہی کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے. طوعا و کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی وہ فرما بردار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں انسان اور جن شامل نہیں ہیں، اور ان کی بھی صرف وہی چیزیں شامل نہیں ہیں جن میں ان کو اختیار دیا گیا، اور جن میں اختیار نہیں دیا گیا وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خود بخود پابند ہیں. مثلا ہمارے ناخن بڑھتے ہیں، ہم اپنے ناخنوں کے بڑھنے کو روک نہیں سکتے، بالوں کے بڑھنے کو نہیں روک سکتے، اور یہ ابرو کے بال آپ دیکھ لیں، آئی بروز، یہ نہیں بڑھتے، پلکوں کے بال نہیں بڑھتے، ورنہ یہ کاٹنے پڑ جائیں تو بڑی مصیبت ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں. لیکن جو انسان کو ول دی گئی آخرت کے اعتبار سے دنیا میں نیک اعمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی، اس حوالے سے انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو طلب مت کرو،
جبکہ زمین و آسمان میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، یعنی اسلام کو فالو کرتی ہے. اور اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی ول کو اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنا، اسی کو اسلام کہا گیا. تو زمین و آسمان میں ہر شے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے وہ سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ہر شے کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وَأُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی یہ قرآن حکیم، اور جتنی چیزیں نازل ہوئی تھی اس قرآن سے پہلے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوں، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہی سے بنی اسرائیل ہے. والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان پہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. خصوصاً وما اوتی موسیٰ، جو ان کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی نیو ٹیسٹمنٹ. والنبیون من ربہم، اور جتنے بھی نبی ہیں جو رب کی طرف سے آئے ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ان پر جتنی چیزیں نازل ہوئیں ان پر ہم ایمان لانے والے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. ایز فار ایز ایمان از کنسرنڈ، تمام نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ قرآن پاک خود ہی کہتا ہے، تیسرا پارہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان میں سے بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہ فضیلت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. ہم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور بالکل ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں پر. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور. اب وہ آ رہی ہے شورى آفاق آیت جو ہم نے اپنے منہج میں بھی لکھی ہوئی ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا، دنیا میں اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس سے قیامت والے دن اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت والے دن خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اسی سورہ ال عمران میں وہ آیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. تو جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا. تو یہ یہود و نصارہ کو کہا گیا جنہوں نے انبیاء کے نام کے اوپر خود فرقے بنا لیے ہوئے تھے. کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہتا تھا، کوئی یہودی کہتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کرنا ہے اور یہی اسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بانی نہیں ہیں، دین اسلام کا بانی اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے پروفٹ ہیں، پیغمبر بن کر آئے. وہ سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا بالآخر وہ مکمل ہوا امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، ختم فرمانے والے بھی ہیں سلسلہ نبوت کو اور اس کی مہر بھی ہیں. اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی اور چیز ایڈ کرنا جرم ہے. بہرحال اس حوالے سے جو قادیانیوں کا اعتراض ہے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، تقریباً 40 منٹ کی. خاتم النبیین والا جو ایشو ہے، خاتم اور خاتم کا جو وہ دھوکہ دیتے ہیں، مسئلہ نمبر 40 کے نام سے. تو یہ بھائیو 38 نمبر ریفرنس اور اب 39 نمبر ریفرنس سورہ قاف کی آیت نمبر 37 کہ حق کون قبول کرے گا. یہ دعوت حق کس نے قبول کرنی ہے، قرآن کی دعوت کس نے قبول کرنی ہے.
ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں ہے نصیحت اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو. او القى السمع، یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سنے، وہو شہید، اور وہ پوری کنسنٹریشن رکھ رہا ہو، بات کو غور کے ساتھ سنے، اس کے لیے بھی قرآن میں ہدایت موجود ہے. دو طرح کے لوگوں کے لیے، یا تو وہ جس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی، ابھی اس کی جو طبیعت ہے وہ مسخ نہیں ہوئی، اس کے لیے ہدایت ہے اس کتاب کے اندر. یا پھر اس کے لیے ہدایت ہے کہ جو بات کو متوجہ ہو کر سنے، کان لگا کر، اور وہ متوجہ بھی ہو، تو اسے بھی اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی. اب پہلی بات کی مثال جو ہے وہ سیدنا ابوبکر الصدیق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. پہلی دفعہ حق سنا، فوراً قبول کر لیا. کیوں؟ قلب زندہ تھا. لمن کان لہ قلب، دل تو سب کا ہوتا ہے جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، مسخ شدہ نہ ہو. اور دوسرے کی مثال او القى السمع وهو شہید، یا وہ بات پھر سن لے اور متوجہ بھی ہو، اس کو بھی ہدایت مل جائے گی. اس کی مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 6 سال لگے ایمان قبول کرنے میں، لیکن بات متوجہ ہو کر سنی، دل میں گھر کر گئی. تو یہ دو ڈیفرنٹ اپروچز ہیں. ایک تو ہے جو بالکل قلب سلیم رکھنے والا ہے، اسے فوراً حق قبول کرنے کی توفیق مل جائے گی. اور اگر کسی کی نیچر پرورٹڈ ہو چکی ہے تو وہ بات کان لگا کر متوجہ ہو کر سنے، اسے بھی ہدایت مل جائے گی. لیکن جب کسی نے بات ہی نہیں سننی، اس کے لیے پھر ہدایت کوئی نہیں ہے. اور اسی کی طرف اشارہ ہے اگلی آیت میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 36 ریفرنس نمبر 40. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق بات تو وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو کان لگا کر سن لیتے ہیں، اور جو بات نہیں سنتے، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردہ ہو چکے ہیں، جو بات نہیں سنتے، ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ مردہ ہے، چلتے پھرتے بس انسان ہے مردہ ہے. تو مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، اور پھر پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یعنی جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مردے ہیں. مردے جو اپنی عقل کو، انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ ہے انٹلیکٹ، عقل، اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا کہ حق اس نے ہی قبول کرنا ہے جس نے بات سننی ہے. تو ان ساری آیات کے اندر جبریہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو دوستی بنانا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ ان کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے خیالات ہیں، ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے جو بات کان لگا کر سنے گا وہ تو بات قبول کر لے گا. اور یہی اسی کی ڈیٹیل پچھلی دفعہ آئی تھی کہ دوست کی قیامت والے دن کیا کہیں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوست کی کہیں گے دوزخ میں پہنچ کے، اگر ہم دنیا میں بات کان لگا کر سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انڈورس کیا جائے گا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فَسُحْقًا لِمَنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس پھٹکار ہو اب ان دوستیوں کے اوپر. انہوں نے اپنا اصلی جرم مان لیا ہے. اصلی جرم کیا ہے؟ کہ بات نہیں دنیا میں سنی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کسی کو حق بات بتائی جائے وہ کہتے ہیں جی گل نہیں سننی. اکثر میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں علی دی گل نہیں سننی، علی دی گل نہیں سننی. جو بھی بندہ کتاب و سنت کی دعوت حق لے کر دنیا میں دعوت کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں یہ پراپوگنڈا کیا جائے گا. یار اگر آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو تو آپ کو تو بڑا اعتماد ہونا چاہیے کہ جی الحمدللہ ہم حق پر ہیں، ہم کوئی بات بھی کسی کی سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. لیکن دل بےمان تے ہجتا ٹیر، اگر کسی کا دل بےمانی پہ اتر آئے تو اس کے لیے پھر بہانے بہت ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بات وہی سنے گا جو وہی حق قبول کرے گا. زبردستی اللہ تعالیٰ نے جنہوں کہتے ہیں گھوٹ کے نہیں پیانا کسی نو، کہ گھول کے کسی کو پلا دیا جائے کہ بھائی یہ لو حق اب اس کو قبول نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں ایمان کسی کو دینا. ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. کائنات کا الٹیمیٹ فیصلہ جنت اور دوزخ کا ایمان کے اوپر ہونے والا ہے. تو یہ بھائی آپ کو فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور دیکھیں نا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے اٹھے، آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا
تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا، کتنے انہوں نے مذہب بدلے. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی تسی پہلے ایسو پھر اے ہوئے. تو میں ان کو حضرت سلمان فارسی کی مثال دیتا ہوں کہ ان کو بھی لوگ کہتے ہوں گے جی تسی پہلے آتش پرست ہو، پھر جناب یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان. آپ پتہ نہیں آپ نے قادیانی ہونا ہے. آج کے مولوی ہوتے ہیں تو ان کو یہی پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، جس طرح یہاں کوئی کتاب و سنت کے منہج پہ آتا ہے تو اس کو اس قسم کی ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کہ حضرت سلمان فارسی نے بھی تو 4 مذہب بدلے ہیں، 3 مذہب بدل کے حق تک پہنچے ہیں. تو ان کو بھی اس ٹائم بھی لوگ کہتے ہوں گے یار تیرا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے. تو حق کی تلاش کے لیے آپ کو ایفرٹ تو کرنی ہوگی. جیسے ہی کوئی حق بات پتہ چلے تو سٹیپ در سٹیپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب بھائیو اگلا ریفرنس جو ہے یہ قرآن پاک میں انسان کی زندگی کے جو فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے یہ ایپیکس ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک. اور یہ وہ آیات ہیں جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 51 میں بھی بیان کی تھی. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اور یہ قرآن پاک میں فکر آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کی بے ثباتی کے اعتبار سے قرآن پاک کا ایپیکس ہے. یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک. ریفرنس نمبر 41 آپ کا. اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو، یہ تو محض کھیل اور تماشا ہے، وزینت و تفاخر بینکم، اور آرائش ہے اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال، اور مال کی کثرت، والاولاد، اور اولاد کی کثرت. یہ ہیومن لائف سائیکل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس کے بعد پلانٹ لائف سائیکل بتایا جائے گا، اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا کہ پودے کی زندگی بھی اس طرح، وہ ہسٹوگرام ہم کہتے ہیں اسے اسٹیٹسٹک کی لینگویج میں، کہ پودے کی زندگی بھی بالکل اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر ایپیکس پہ پہنچتی ہے اور پھر آخر میں ختم. انسان کا بھی لائف سائیکل اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، بیل شیپ. جان لو بے شک دنیا کی زندگی ہے کھیل. یعنی بچپن میں جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کیا کھیل کود، اس کے پیچھے سینس کوئی نہیں ہوتی، بس کھیلنا مقصد ہوتا ہے. وَاللَّهْوُ، جب تھوڑا سا اس بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا کھیل عام کھیل نہیں رہتا، وہ تماشا بن جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے اندر سیکچول چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں. جب تھوڑی سی انسان کو ہوش آتی ہے تو اسے کہا گیا لہو، یہ وہ تماشا ہے جس میں سینس بھی ہو. پھر اس کے بعد اگلی سٹیج میں جب انسان بالکل جوانی کی پیک پہ پہنچتا ہے، پھر کیا فیشن کرنا، آرائش کرنا، ہر وقت یہ کوشش میں لگے رہنا کہ اچھا دکھے. وزینت، اور زینت. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب انسان اس ایپیکس پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے اب میرے پاس مال ہونا چاہیے، کثرت اولاد. وہ قبائلی سسٹم میں تو جتنے بیٹے اتنی طاقت. تو اب انسان جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تمہارا آپس میں فخر جتانا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کی کثرت. یہ ہے آخری معاملات. انسان جو اپنی پیک دیکھتا ہے وہ اس اعتبار سے، پھر اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے. اب ذرا سنیے، پلانٹ لائف سائیکل بھی بالکل اس طریقے سے ہے. کمثل غیث، یہ بالکل اس کی مثال ہے اس بارش کی سی. اعجب الکفار نباتہ، جو کہ کسان کو خوش کر دیتی ہے جب وہ اس کے پودے کو اگاتی ہے. ثم یہیج، اس کے بعد وہ پودا پک جاتا ہے، وہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، گندم کی فصل. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد. یہ کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو محنت کی تھی وہ رنگ لائی، پوری پیک پہ پہنچ جاتی ہے. لیکن پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون حطاما، اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، بھوس بن جاتی ہے. جب ظاہر ہے کہ کاٹ لی جاتی ہے فصل اور پھر زمین کے اوپر بھوسا رہ جاتا ہے. انسان بھی الٹیمیٹلی اس طریقے سے اپنا لائف سائیکل گزار کے زمین تک پہنچ جاتا ہے. لیکن وفی الآخرۃ عذاب شدید، یہ دنیا میں تو سب نے لائف سائیکل یہی گزارنا ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان ہے، لیکن آخرت برابر نہیں ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو آخرت میں یا تو شدید عذاب ہونے والا ہے، دیکھیں عذاب کا ذکر پہلے کیا. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا پھر دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور اس کی رضامندی ہوگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کو دعوت ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو دوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کی طرح. اتنی بڑی جنت. اعدت للذین آمنوا، لیکن وہ تو سجائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں. باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے عطا فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی فضل فرمانے والا ہے، بڑا عظیم فضل فرمانے والا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اسی کو ملے گا جو کوشش کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس آیت کو کبھی نہیں بھولنا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. اور انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہے نہ شکری کی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، لیکن آخرت اسی کی اچھی ہونے والی ہے جو اللہ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، اب وہ فلسفہ آ رہا ہے کہ انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے جو نازل ہوتی ہے زمین پر، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی مصیبت یہ کہ وہ تمہاری جانوں پر نازل ہوتی ہے. زمین پہ بھی کوئی آفت آئے، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں آئے، سیلاب کی شکل میں، سونامی کی شکل میں آئے، کسی بھی فارم میں، جو بھی زمین پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کسی ایک انڈیویجول انسان کے اوپر جو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی تکلیف. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے انسان کو تھوڑے سے خوف سے، غم سے، اور جان اور مال کے نقصان سے. لیکن وہ جج کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے کون ہیں، وہ بتا دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کہتے ہیں ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے، ہم نے پلٹ کر اس کے پاس ہی جانا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی مصیبت بھی، یہ بھائیو یہ آیت اس اعتبار سے انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہے کہ انسان ٹینشن نہ لے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر، ورنہ تو انسان کڑ کڑ کے مر جائے گا. جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی مصیبت بھی چاہے زمین پر آئے یا کسی کی جان پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ تو لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو پیدا کرے. یعنی وہ پلانڈ ہے، انسان پہ جو حالات و واقعات آنے ہیں نا وہ پلانڈ ہے. اللہ یہ ہے تقدیر، اعمال کے اعتبار سے نہیں ہو رہی بات. جو انسان پہ مصیبت اور پریشانی آتی ہے، جو اس کے سرکمسٹانسز آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی لکھ لیے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ ٹینشن نہ لینا، بے شک اللہ تعالیٰ پہ یہ بڑا آسان ہے کہ وہ ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے ڈیوائن نالج کے ذریعے وہ چیزیں لکھ لی ہیں. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کوئی پرسنل نوٹس بنانا نہیں، یہ ہے مقصد. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم مت افسوس کیا کرو جو تم سے جاتا رہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت اکڑا کرو اس پر جو تمہیں دے دیا جائے. یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا کمال ہے. کس کو غریب رکھا تو اس نے رکھا، کسی کو دے کر ازمایا، کسی سے لے کر ازمایا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی متکبر، شیخی بگاڑنے والا پسند نہیں ہے. یہ بھائیو کڑ کڑ کے انسان مر جائے اگر یہ آیات نہ ہو قرآن پاک میں. اور یہ آیت قرآن پاک میں اور کہیں نہیں آئی سوائے سورۃ الحدید کے، کہ جتنی تکلیف اس زمین پر آئے یا انسانوں پر، اللہ کے خلاف کبھی بھی دل میں شکوہ نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ہے. تو چاہے تنگی ہو یا آسانی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے، لیکن اپنی کوشش جاری رکھیں. اور رزق کے حوالے سے چونکہ میں گفتگو ڈیٹیل سے پہلے کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 103 اسی کے کانٹیکسٹ میں، وہ جسے شوق ہو تو وہ دوبارہ دیکھے تو اب اسے یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی. اس میں بھی میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی کراس ریفرنس کے طور پر.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے جو حالات ہیں ان کو اپنے ڈیوائن علم کے ذریعے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لیا ہے. یہ تکالیف کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی پری پلانڈ ہوتا ہے. کسی کی جوان اولاد کا لے لینا، کسی کو جوانی میں بیوہ کر دینا، کسی کو لا علاج مرض کا ہو جانا، یہ تمام ایشوز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری پلانڈ ہے. لیکن جہاں تک اعمال کا تعلق ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اس حوالے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا انسان سے. اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیں، بغیر اس کے ریزیمبلنس کیے، بغیر اینالوجی بنائے ہوئے. کوئی اگر کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پورا سال نہیں پڑھتا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پیپر قریب آتے ہیں تو اس کا ٹیچر اسے بلا کر پروفیسر کہتا ہے کہ بیٹا تو نے اس دفعہ فیل ہو جانا ہے، اور واقعی وہ فیل بھی ہو جاتا ہے. تو جب وہ فیل ہو جائے گا وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس لیے فیل ہوا کہ ٹیچر نے کہا تھا کہ تو نے فیل ہو جانا ہے، یا اس لیے کہ اپنے اس کے کرتوت ہی ایسے تھے. کوئی بھی بیوقوف بھی یہ نہیں کہے گا کہ ٹیچر کی وجہ سے فیل ہوا. اب اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن نالج ہے وہ مستقبل کو پہلے ہی فورسی کر لیتا ہے، بالکل ٹائنیز ڈیٹیل تک. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تقدیر میں یہ ریکارڈ لکھ لیا کہ یہ ہوگا. ہم اس لکھے ہوئے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اپنی مرضی سے وہ اللہ نے پہلے ہی جانچ لیا کہ یہ ہوگا، اور وہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ اس نے اپنے علم میں یہ چیز نوٹ کر لی ہوئی ہے. لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ انسان پہ ظلم نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جو عمال کر رہا ہے تو وہ روبوٹ کی طرح ڈرائیو ہو رہا ہے کہ وہ کرتا جا رہا ہے. یہی تو ہم پچھلے 3 لیکچر سے ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب اس حوالے سے جبریہ کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ زبردستی انسان کو دوزخ میں ڈالتا ہے اور زبردستی اس سے وہ برے اعمال بھی کرواتا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس حوالے سے وہ چند احادیث کا سہارا لیتے ہیں. میں یہاں پر وہ کراس ریفرنس کے طور پہ جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ وہ احادیث، وہ ساری احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جن سے بعض اوقات لوگ ڈسیو ہو جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے بغیر اسے سمجھتے ہیں. اور میں نے اس کی تمہید میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی، چاہے وہ بخاری اور مسلم میں ہی کیوں نہ ہو، کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی نظریہ رکھیں. ہم اس حدیث کو غلط نہیں کہیں گے لیکن اس کی تعویل کریں گے قرآن کی روشنی میں، کیونکہ یہ ڈیفینیٹ علم ہے. اس کی روشنی میں ہم نے احادیث کو اور باقی چیزوں کو سمجھنا ہے. یہ ڈیفینیٹ علم ہے قرآن کا. اب یہ سارا نالج پچھلے 4.5 گھنٹے کی گفتگو ہمارے سامنے ہے. اب وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، لفظ بلفظ میں بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری میں 3208، صحیح مسلم میں 6723، 4 حدیثیں بیان کروں گا. پہلی کا میں نے ریفرنس دے دیا، جس کو لوگ اکثر کوٹ کرتے ہیں جبریہ، جو تقدیر پہ ہی ہر چیز ڈال دیتے ہیں، وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور مصدوق ہیں، یعنی سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن تک ہی علقہ رہتا ہے، پھر 40 دن تک ہی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے. یہ 40 40 40، یہ 40 بنے تو اس سے وہ جو 4 مہینے لگا کے وہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ہیں نا، وہ اسی سے 4 مہینے نکالتے ہیں. 40 کو جمع کریں تو 4 مہینے بنتے ہیں، اور 40 ایک چلہ، نسبت انہوں نے یہاں سے لی ہوئی ہے. پھر اللہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں جب 120 دن گزر جاتے ہیں اس ایمبریو کو، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو 4 باتیں لکھتا ہے اس کے لیے. لیکن اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے فورسی کر لیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ زبردستی باؤنڈ کیا جاتا ہے اس کا، ورنہ ہمیں تو اپنی زندگی میں خود ایکسپیرینس ہے. مجھے بتائیں دنیا میں کوئی پاگل ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ جب اذان ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف جائیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور ہم مسجد کی طرف جانا چاہیں اور ہمارے قدم روک لے کوئی زبردستی. ایسا بھی نہیں ہوتا. انسان کو خود اختیار ہوتا ہے.
برائی کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے. یعنی ہمیں خود پتا ہے ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب خواہ تقدیر کا بہانہ کرتے رہیں تو علیحدہ بات ہے. تو اس میں وہی مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا پہلی صف میں اسے 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 50,000 اور تیسری صف والے کو 25,000، تو کیا خیال ہے تقدیر آڑے آئے گی؟ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے نا ایک انسان کو بھی فجر کی نماز سے نہ روک سکیں، کیونکہ دنیا نقد ہے نا. تو یہ پھر بہانہ ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میں برائی اس لیے کر رہا ہوں. تو یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. آج تک ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کوئی مسجد میں جانا چاہتا اور شیطان فزیکل ٹینجیبل فارم میں اس کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے، میں تنوں آج مسیت ہی نہیں وڑن دینا، آج میں تو مسجد میں نہیں جانا. کبھی ایسا نہیں ہوگا، نہ کبھی شیطان ایسا کرے گا، نہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. نماز کی باری آتی ہے کہتے نہیں انشاءاللہ پڑھوں گا. آج تک آپ نے کسی کو سنا وہ کہتے ہوئے کہ ابھی روٹی سامنے آ جائے اور وہ کہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے پورا روٹی کھانے کا، اور کبھی روٹی رہ جائے اس کی؟ کوئی حادثہ ہی ہو سکتا ہے. اپنی مرضی سے روٹی کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے ٹوائلٹ جاتے ہیں، اپنی مرضی سے اذان کی آواز سن رہے ہوتے ہیں تو مسجد کی بجائے کہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر وہ اذان کے ساتھ اناؤنسمنٹ ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب آج 1 لاکھ روپے آجے فی نماز پہلی صف والے نو، پھر تسی تک لو جناب کو بندہ رہندا ہے. میں نوں دسو جناب مسیتیاں تھوڑی پہ جان گیاں، یہ مسجدیں تھوڑی پڑھ دیں گی. زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے بھی ایک بندے کو قابو نہیں کر سکتے. شیطان دا پیو بھی آجے نہیں قابو کر سکتا، کر لے گا. اس کا مطلب انسان کو خود اختیار دیا گیا. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کو جج کیا. بالکل وہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اس معاملے میں پروفیسر کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا بلکہ اس اسٹوڈنٹ کا اپنا قصور ہوگا. تو 4 باتیں اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اور دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا بھی نہیں ہے، وہ اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتاتا ہے. پس نمبر 1 وہ اس کا عمل لکھتا ہے کہ اس نے کیا اعمال کرنے ہیں. نمبر 2 اس کی عمر لکھتا ہے، ظاہر ہے عمر پہ تو کسی کو اختیار نہیں ہے. نمبر 3 اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور نمبر 4 اس کا بد نصیب ہونا یا خوش نصیب ہونا، سعید ہونا یا شقی ہونا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہونے والا ہے. پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اور یہ دیکھیں بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے. آج میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ چوتھے 4 مہینے جب یہ گزرتے ہیں تو چوتھے مہینے میں جو ہے وہ بیبی کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ووم آف دا مدر میں، ماں کے رحم کے اندر. پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. 1 ہاتھ کا، 1.5 فٹ. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، بولے اعوذ باللہ. تو وہ جہنمیوں کا سا عمل کر بیٹھتا ہے، خود کر بیٹھتا ہے. یہاں ہونا چاہیے تھا کہ آپ سے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے دوزخی والا عمل کرواتا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا. تو وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، پوری زندگی جنتیوں والے عمل کر کے الٹیمیٹلی دوزخ میں پہنچ جاتا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جنتیوں والے عمل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب ایک منافق جو ہے وہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے تو اس کے اندر تو ایمان وہ موجود نہیں ہے. وہ مثال بھی میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے اس حدیث کا انشاءاللہ جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، اسی طرح تم میں سے کوئی دوسیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر نوشتہ تقدیر اس پر غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ کتنے غیر مسلم ہیں، 70-80 سال کرسچینٹی میں گزارے، شرک کرتے ہوئے گزارے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، ایمان ان کی دولت سے وہ سرفراز ہو گئے. تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ انسان کی اپنی کوشش ضرور ہوتی ہے اس حوالے سے. جو میں نے پچھلی دفعہ حدیث بتائی تھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مشرک اور کافر تھے اس وقت بھی کچھ نیک اعمال کیا کرتے تھے، ہم صدقہ اور خیرات کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، تو کیا ان اعمال کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہی نیک اعمال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نیک عمل اس زمانے میں کرتا تھا آج بھی وہ عمل اسی طریقے سے جاری رکھوں گا. تو
انسان کو اچھے اعمال الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں، مرنے سے پہلے توفیق مل جاتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کسی کو اب کوئی کہ جی مدر ٹریسا نے اتنے اچھے اعمال کیے، اس کو کیوں نہیں توفیق ملی، اسے تو امن کا اور ہیومینٹی کا نوبل پرائز بھی ملا، اس کو کیوں نہیں ایمان کی دولت ملی۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے اس معاملے میں، یہ راز تو قیامت والے دن کھلے گا۔ تو میں جو اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تو دل کے حال جانتا ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں، وہ انشاءاللہ آگے آ بھی جائے گی، میں اس کا مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا، 6543 صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کو دھوکہ دے لے گا، اور مال سے بھی دھوکہ دے لے گا کہ فلاں بڑا سخی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مال کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ 4 مہینے والی، تو اس کا کنکلوژن یہ ہوا اس پہ کہ بعض پھر دوستی جو ہے وہ پوری زندگی دوستیوں والے کام کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی جنت والا عمل کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہاں ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں حدیث جس سے اس کا جواب دوں گا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں اس کے 3 طرق موجود ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3062 نمبر حدیث بخاری سے، جو مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں وہ بیان کرتا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص جو کہ مسلمانوں میں شامل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، قانوناً صحابی تھا، ظاہر اہل ایمان، اس نے کافی کافروں کو قتل کیا اور بڑے بہادری کے جوہر دکھائے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود، صحیح بخاری 3062 نمبر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوزخی ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اب صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے کہ وہ شخص تو اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے، یہ کیسے دوزخی ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ میں یہ بات بھی مشہور ہوگی کہ وہ مر گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ دوزخی ہے۔ پھر کچھ صحابہ نے آ کے کہا کہ نہیں وہ مرا نہیں، شدید زخمی ہے، اس کو زخمی حالت میں لایا گیا، رات کو جب اس پہ تکلیف کا غلبہ زیادہ ہوا تو اس نے اپنی نس کاٹ لی اور خودکشی کر کے مر گیا، حرام موت، خودکشی کر لی اس نے۔ تو پھر ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا، اس نے تو خودکشی کر لی ہے، اور خودکشی کا عذاب سورۃ النساء میں آیا دوزخ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ کیوں؟ یہ غیبی خبر اللہ نے مجھے بتائی تھی۔ اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ وہی جو پوری زندگی وہ کام کرتا رہا، الٹیمیٹلی اس نے یہ کام کیا، لیکن وہ کام اس نے خود کیا۔ اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال اٹھ اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب وہ منافق تھا، اوپر سے مسلمان تھا، صحابہ کو تو نہیں پتا تھا نا، عمل تھے اس کے ایمان والے۔ یہ جو ہے نا پوری زندگی عمل کرتا رہتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ ایک قادیانی جو ہے وہ تہجد گزار بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، عمل تو آپ کو بڑے اٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایمان تو قابل قبول نہیں ہے نا۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ پوری زندگی جنتیوں والے عمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ رہ جاتا ہے پھر وہ دوزخیوں والے عمل کر لیتا ہے۔ وہ عمال بظاہر جنتیوں والے ہوتے ہیں لیکن اندر ایمان موجود نہیں ہوتا، کھوکھلا عمل ہوتا ہے وہ۔ اٹھ بلال اعلان کر دے کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، اللہ تعالی بسا اوقات کسی فاجر و فاسق شخص سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیا جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے مسلمانوں کے فاسق حکمران گزرے ہیں جنہوں سے بڑے بڑے اچھے کام بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیے۔ تو یہ 2 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی، لہذا یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ دوسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6748۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی. اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، عرش پانی پر تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے حال کو جان لیا، نہ کہ یہ کہ لوگوں کو پابند کیا. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 6614، مسلم میں 6844. اور یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں. یہ بڑی حیران کن روایت ہے، لیکن اب انصاف کا تقاضا ہے، میں اسے ضرور بیان کروں اور اسے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے. ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی ہم کہ قرآن حکیم کے خلاف کوئی اور عقیدہ رکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ اور مباحثہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل میٹنگ ارینج کی. موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ ایک میٹنگ ارینج ہوئی. اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. تو آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی. تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو اپنی جنت میں بسایا، پھر آپ نے خطا سے لوگوں کو زمین پر اتروا دیا. آدم علیہ السلام نے فرمایا، اب ظاہر ہے اتنا بڑا ٹانٹ ہوئی تو انہوں نے اب اس کا جواب بھی الزامی طور پر دیا. قرآن پاک بالکل واضح ہے اس معاملے میں. سورۃ الاعراف میں آیا کہ شیطان نے انہیں بہکایا تھا، ورنہ بڑا اچھا موقع تھا. یہ قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا، اور میرا چیلنج ہے کہیں پر آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے آدم سے غلطی کروائی. اور یہ کرسچینٹی میں جو آیا نا کہ یہ ایکسز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے، اسی لیے وہ ایو سے ہی ایول نکالا. ایو کہتے ہیں سیدہ ہوا کو انگلش میں، تو ایول کا لفظ ہے. جبکہ قرآن سورۃ الاعراف میں کہتا ہے ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی اور اما ہوا نے بھی غلطی کی. تو اب جب انہوں نے کہا جی آپ نے تو ہمیں اتروا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام تو آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ موسیٰ ہی ہے نا جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا. آپ کو تورات کی تختیاں عطا کی جن میں ہر شے کا بیان موجود ہے. آپ کو کسی واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بھی بخشا. یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں، باقی اس دنیا سے ہٹ کر شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیکن اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو ہوئی ہے بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے. آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 برس پہلے. یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے تورات لکھی گئی. اور مخلوق کی تقدیر جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ 50,000 سال پہلے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی پائی ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی پائی ہے. تو انہوں نے کہا جناب جیڑی کتاب جیڑی ہے وہ میری پیدائش تو بھی 40 سال پہلے لکھی گئی، وہ تو لکھے آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور وہ بھٹک گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے جی ہاں بالکل تورات میں تو لکھا ہوا ہے. ان کو تو نہیں پتا تھا اب آگے کیا ہونے لگا. تو آدم علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 برس پہلے مجھ پر میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے یہ بات کر کے. تو انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب اسی اعتبار سے دیا گیا. بہرحال اس حدیث کی ہم تعویل کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں بیان کیا. کہیں نہیں کہا کہ ہم نے غلطی کروائی یا اس کی تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا، بلکہ یہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی. اور میں نے جو لیکچر دیا ہے عصمت انبیاء سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ، تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B. اس میں میں نے جو انبیاء سے لغزشیں ہوئی ان کا قرآن پاک کے حوالے سے ذکر کیا. تو اس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی ول کے پکے نہیں تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بخشی اور ان سے یہ لغزش ہوئی. تو بہرحال یہ ہے
جو اس حدیث کے بارے میں جو پھر قدریہ جو ہیں، جو تقدیر کے منکر ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ بالکل جعلی روایت ہے چونکہ قرآن کے خلاف ہے، جبکہ اسے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی، اس کا الزامی جواب کے طور پہ انہوں نے ان کو الزامی جواب کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، ورنہ یہ معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ جب کوئی شخص گناہ کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اس بنیاد میں غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر اللہ اب ظاہر لکھا ہوا تھا، یعنی یہ تو اللہ کی تقدیر کو ماننا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا یہ میرے ساتھ ہونا ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ نے مجھ سے کروایا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، کرنے سے پہلے نہیں، ورنہ تقدیر کو پورا کرے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی، یعنی اتنا ٹائٹ لباس ہوگا۔ تو اب کوئی کہے کہ جی یہ حدیث میں ہے تو میں اس لیے اپنی عورت کو جو ہے وہ ننگا لباس پہنواؤں، نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے تھا کہ بچنا اس چیز سے، ایسی حرکت نہ کرنا۔ تو اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ مستقبل میں جو ہونے والا واقعہ اس کو آپ تقدیر پہ نہیں، بلکہ جو ہو چکا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ یار میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کلیریفیکیشن کے ساتھ میں نے کیا خود، لیکن میرے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کو بھی آپ اسی کانٹیکسٹ میں آپ سمجھیں، یہ بڑی خطرناک روایت ہے۔ بخاری میں 6612 اور مسلم میں 6754 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اولاد آدم کے لیے زنا کا حصہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، یعنی اس سے وہ سارے ایسے کام کیے جائیں، اور نفس کا زنا دل میں برا خیال لانا ہے جان بوجھ کر، اور شرمگاہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی الٹیمیٹلی ان اعضاء کو یوز کر کے انسان اس ایکسٹریم لمٹ کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اگر بھائی یہ چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اگر کوئی یہ مطلب نکال لے کہ یہ زنا جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کرواتا ہے، پھر تو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، جس میں استطاعت ہو، یعنی فائنینشلی جو سپورٹ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے وہ نکاح کرے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بھی بتائے۔ پھر قرآن پاک میں 10 کمانڈمنٹس میں بھی آیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھنا زنا کے قریب بھی مت جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے زبردستی معاذ اللہ ہم سے کروانا ہے، پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو میرا جملہ یاد رکھیں جو میں نے شروع میں بولا تھا جب یہ ہماری 4.5 گھنٹے کی گفتگو سٹارٹ ہوئی تھی، کہ ہم جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی زبردستی وہ ہم سے اعمال کروا رہا ہوتا ہے، ورنہ اللہ پر ظلم لازم آئے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا اختیار ہمیں دیا ہے انہی کا ہمیں حکم دیا ہے، اور جن جن چیزوں کا ہمیں اختیار نہیں دیا ان کا ہمیں حکم بھی نہیں دیا۔ اگر ہمیں کہا زنا سے بچو، اختیار ہمیں دے دیا، حرام نہ کھاؤ، اختیار ہمیں دے دیا، نماز پڑھو، اختیار ہمیں دے دیا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا یا منع کیا، وہ تمام چیزوں کا اختیار ہمیں دے دیا، اور انہی کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جانا ان کا ہمیں اختیار بھی نہیں دیا۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا قد اتنا کیوں تھا، تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیوں تھا، تیرے ماں باپ یہ کیوں تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا پوچھنا تھا اس کا اختیار بھی انسان کو دے دیا۔ تو یہ معاملہ بالکل ون سائیڈڈ ہے، بالکل کلیئر ہے۔ تو یہ 4 حدیثیں ہو گئی۔ اب ریفرنس نمبر 42 پہ آ جائیں آپ۔ سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 تا 19۔ قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی خود، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ ہم نماز جب شروع کرتے ہیں اللہ کا نام ہی لے کر، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا،
لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تمہارا اصل مرض یہ ہے. والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو تمام صحیفوں پہ تھی، قرآن سے پہلے جتنے نازل ہوئے پہلے صحیفوں میں. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا پرستی سے اجتناب کیا جائے. یہ ایک گولڈن کوٹ اللہ تعالیٰ کا، ایک یونیورسل ٹروتھ تمام کتابوں میں آیا. مسئلہ نمبر 51 میں جو میں نے رزق حرام سے متعلق فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور علاج، اس میں اس آیت کو بھی کوٹ کیا ہے. اگلا ریفرنس 43، یہ مکمل سورت میں نے ڈالی ہے، سورت اللیل، پارہ نمبر 30 سے مکمل سورت. واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانپ لے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب کہ وہ خوب روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور قسم اس ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. ہر چیز میں نر اور مادہ ہے، انسان ہو، نباتات ہوں، حیوانات ہوں. یہ تمام قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی. اب یہ قسمیں کیوں یاد فرمائی گئیں، اللہ تعالیٰ کیوں غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے. آلریڈی اس پہ میں 1 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں. مسئلہ نمبر 68، قسم اور کفارہ کے احکام و مسائل، اس میں میں نے اس کی لاجک بھی بتائی ہے. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. ایک طرح کے لوگ کون ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس تم میں سے جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا، ڈر گیا اللہ سے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھائی کی چیز کی اس نے تصدیق کر دی، عمل سے بھی عقیدے میں بھی، جو بھی اچھائی اس کو نظر آئی اس نے اڈاپٹ کر لی. یہ 3 نشانیاں جس میں آئیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جو سب سے بڑی مصیبت ہے، آزمائش ہے، نمبر 1. نمبر 2، تقوی اختیار کیا، آخرت کا ڈر اس کے دل میں آیا. اور نمبر 3، اس نے ہر اچھی بات کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ ان قریب اسے آسانی کے راستے پر، ہمیشہ کی راحت کے راستے پر چلا دے گا. اب یہاں پر خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوشش خود کی ان 3 چیزوں کی. اب دوسری طرف سائملٹینیس کنٹراسٹ. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے کنجوسی کی، وہاں تھا مال خرچ کیا، یہاں کنجوسی کی. وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی کی زندگی گزاری، کوئی پرواہ نہیں، وہ تکی جائے گی جی، اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. بے پرواہی کی زندگی گزاری، کوئی چیز سیریس نہیں لی. اور دوسری طرف وہ تھا جس نے تقوی، فوراً بات سنی ڈر گیا، یار پکڑا جاؤں گا. اور یہاں پر بے پرواہی کی زندگی گزاری. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کو جھٹلا دیا. اور یہی ہوتا ہے جو برائی میں انوالو ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کوئی صرف جوا شروع کرتا ہے نا تو اسے شراب کے اڈے کا بھی پتا ہوتا ہے، اسے وہ بدکاری کے اڈوں کا بھی پتا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا تعارف در تعارف ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسری طرف جو نیکی کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو جیسی کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے، اچھا جی فلاں جگہ بھی درس قرآن ہوتا ہے، اچھا میں وہاں پر بھی جاؤں، اچھا وہ فلاں بندہ بھی حدیث کا درس دیتا ہے، میں وہاں پر بھی جاؤں. اس طریقے سے لوگ اچھائی کے راستے کی طرف کوشش کرتے چلے جاتے ہیں. یہ انسان کی کوششیں خود مختلف ہیں، خود کرتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ایسے شخص کو پھر ہم مشکل راستے پر پھر چلائیں گے. دنیا میں تو آسانی کی زندگی وہ گزارے گا، لیکن آخرت میں پھر مشکل راستے کے اوپر وہ چلایا جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور پھر ایسے شخص کو اس کا مال قیامت والے دن اس گڑھے میں گرنے سے نہیں بچا سکے گا. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت کا راستہ واضح کرنا. وہ جو آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا، چاہے تو اس راستے کو اختیار کرو، چاہے ناشکری کی روش اختیار کرو. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میری ذمہ داری ہے، میں ہر انسان تک حق بات ضرور پہنچاؤں گا. اور جو اہل فطرت ہوں گے ان کا معاملہ بالکل الگ، وہ پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہم ہی مالک ہیں اس دنیا کی زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی.
دنیا میں بھی ہماری ہی ملکیت ہے. دنیا میں ہماری بغاوت دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون نہیں چل رہا، بلکہ اللہ کی طرف سے کھلی چھٹی ہے. آخرت تو ہے ہی ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھٹی بھی جو دی ہوئی ہے کھلی وہ کھینچ لی جائے گی. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا قہار ہے. قیامت کے دن کا اللہ نے نام اپنا کیا رکھا ہوا ہے؟ القہار، قہر کرنے والا. والعیاذ باللہ تعالی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو اے لوگو دیکھو ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس بھڑکنے والی آگ سے. ڈرا کیوں رہے ہیں؟ اگر جنت اور دوزخ کا فیصلہ زبردستی کر دیا پھر کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اختیار دی ہے. لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو کہ واقعی بدبخت ہے. بدبخت سے مراد اس کی تقدیر میں نہیں، بدبختی ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے. بدبخت کون ہے؟ قرآن نے خود ہی کہہ دیا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 123، جسے میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا حل. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ اشقا ہوگا، بدبخت ہوگا. بدبختی انسان خود کماتا ہے کتاب کو چھوڑ کر، تو خود بدبختی کما رہا ہے. الذی کذب وتولی، اس کی نشانی بھی اللہ نے بتا دی کہ وہ جو کہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر دیتا ہے. جب بھی کوئی حق بات کی جائے وہ سیریس ہی نہیں لیتا اور منہ پھیر جاتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور ہم انقریب نجات دے دیں گے ان کو جو کہ خود ڈرنے والے ہیں، جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں. دنیا میں تو بےچارے سہم سہم کے زندگی گزار ہیں، لیکن آخرت میں ان کو ہی نجات ملنی ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے. بھائی جی جیب ڈھیلی کیتے بغیر اللہ نے خوش نہیں ہونا، کیونکہ یہ جو مال کی محبت ہے نا، یہی انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے. دیکھ لیں کتنا اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے جو زکوٰۃ کے اوپر گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 95A اور B، اس کا جو پہلا لیکچر ہے 1.5 گھنٹے کا 95A، وہ ہے ہی اس پہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی کتنی امپورٹنس ہے کتاب و سنت میں. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے، ظاہر ہے جب کسی ایسی ہستی کے لیے خرچ کرے گا جو اس نے دیکھی نہیں ہے تو وہ اپنا یقین اس پر کامل کرے گا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کئی سو گنا کر کے مجھے قیامت الدن لوٹائے گا انشاءاللہ. یہ یقین ہوگا تو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور ایسے خرچ کرنے والے کا مقصد کسی کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا احسان لوٹا رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے احسان کرے وہ اس پہ ہی خرچ کرتا ہے، نہیں، وہ خرچ کرتا ہے ایک مقصد کے لیے. وہ کون سا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس کی تو صرف خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لے، اپنے رب کے چہرے کے دیدار کے لیے. وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے چہرے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے جو اتنی کمٹمنٹ کرے تو اللہ نے آخر میں اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ہم بھی عنقریب اسے راضی کر دیں گے. اللہ اکبر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا. الحمدللہ. اب انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، زبردست حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے. یہ حدیث یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے. انہی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا خود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. لفظ بلفظ میں اوریجنل بخاری اور مسلم سے بیان کرنے لگا ہوں. حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1362، صحیح مسلم میں 6831. ویری انٹرسٹنگ حدیث. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہم سے گفتگو فرمانے لگے. ابھی تدفین میں کوئی دیر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک زمین کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنا شروع کی اور فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دوزخ اور جنت میں جگہ لکھی جا چکی ہے. اللہ
اب یہ کوئی بات سنے گا تو وہ ذرا سی بھی عقل ہوگی تو اگلا سوال وہی کرے گا جو صحابہ نے کیا. تو مولا علی کہتے ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی بات پر ہی بھروسہ نہ کر لیں؟ جب لکھا ہی ہوا ہے کہ جنت میں جانا ہے اور دوزخ میں تو جناب ایڈی ٹینشن لینے کی کیڑی لوڑ ہے؟ اسی پہ بھروسہ نہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر ساتھ کہا اور ہم عمل کرنا نہ چھوڑ دیں. اتنے اعمال جو ہم کر رہے ہیں، اتنی تکلیفیں آپ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھنے کی تکلیف، قتال کی تکلیف اور مال خرچ کرنے کی تکلیف، یہ ہم ساری چیزیں تقدیر پہ ہی نہ رلائی کر لیں. ہمارا بھی یہی سوال ہوتا. اب حیران کن بات ہے کہ اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ وہ آنسر نہیں دیا جو بالکل 0-1 ہو، بولین الجبرا، یس اور نو. آپ نے کوئی اور بات کی، زبردست بات کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم اسی پہ اعتبار کر لیں، اعمال نہ کریں. تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو، ہر ایک کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ میسر کر دیا جاتا ہے. جو شخص سعادت مندوں میں سے ہوگا اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آسان کر دیے جائیں گے، اور جو شخص بد نصیبوں میں سے ہوا تو اس کے لیے بد نصیبی کے عمل آسان کر دیے جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. یہ آیت نہ تلاوت کی ہوتی تو ہم کوئی اور ہی مطلب نکال لیتے کہ جی خود اللہ تعالیٰ اس کو چلانا شروع کر دے گا. اس آیت کے تحت پھر آپ نے آیت تلاوت کی. کیا تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پھر تلاوت کیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اس میں تو کلیئر کٹ ہے. جس نے خود کوشش کی، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلی کک آپ نے مارنی ہے، اس کے بعد جب انجن سٹارٹ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، گاڑی چل پڑے گی. تو آپ کوشش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوشش نہ کرو. ظاہر ہے کوشش انسان نے خود کرنی ہے، پھر وہ نیک بندے کے لیے خود نیکی کے کام آسان ہوتے چلیں گے. جب آپ کوشش کریں گے تو ظاہر ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. یہ بالکل اسی فارم میں ہے. اس حدیث کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تلاوت کی ساتھ آیت مبارکہ. اب یہاں پر ایک بڑی مزاحیہ گفتگو اس حوالے سے. سیدنا علی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہیں اور یہ واقعہ بھی حضرت علی کے ساتھ ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7465 اور یہ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. اور یہ حدیث امام زین العابدین نے اپنے باپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت علی سے بیان کی. اور یہاں پر امام حسین اور امام زین العابدین کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے. علیہ السلام، یہ ایک اور دلیل علیہ السلام کی. صحیح بخاری 7465. ان کے نام جب آئے پھر لکھا علیہ السلام. امام زین العابدین اپنے باپ حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک دن تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھانے کے لیے آئے. تو ہم سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند سے بیدار کیا کہ اٹھو نفل ادا کرو. ظاہر ہے وہ فرض نماز تو نہیں تھی، نفلی عبادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو اٹھایا کرتے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا کہ تم اٹھے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں تو اللہ کے قبضے میں ہے، جب وہ چاہتا ہے ہمیں جگا دیتا ہے، جب چاہتا ہے سلائی رکھتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسپٹ کیا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے ناراضگی کے عالم میں نکلے. اب ان کی بات کو بھی ڈینائی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے وہ جو کچھ عمل ہو گیا تھا نا اس کے بعد تقدیر کے اوپر منسوخ کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں کوشش کروں گا اٹھنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پہ یوں ہاتھ مارا، ایسے پٹ پہ ہاتھ مارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی وَقَانَ الْإِنسان، اور انسان تو واقع ہوا ہے اکثر جدلا، اکثر جھگڑا کرنے والا. یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی
عمل کی درستگی کرے بجائے یہ کہ اپنی تقدیر کی طرف اس کو منسوخ کرے. اب وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے بیان کیا تھا، وہاں اب آپ کو پتا چلا وہ الزامی جواب کے طور پہ انہوں نے بات کی تھی. اور یہاں پر دیکھیں حضرت علی نے جب یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو اکثر پھر جھگڑا کرنے والا واقعہ ہوا ہے، اپنی غلطی ماننی چاہیے بجائے یہ کہنے کے. اور ظاہر غلطی کو گناہ کی اس میں کیٹیگری میں نہیں، فرض نماز نہیں تھی، تہجد کے لیے اٹھانے آئے تھے. اللہ اکبر. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ اختیار والے جو کام ہیں وہ انسان اور جن اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی کھلی چھٹی سے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی زبردستی کرواتا ہے وہ کام. ایسا نہیں. اب صبح اٹھنا ہے، آج کل تو بڑی آسانی ہے، الارم لگا کے سوئیں تو آنکھ کھلے گی انشاءاللہ. کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی بہت ایک آدھ واقعہ ایسا ہو سکتا ہے، ادروائز تو یوزل پریکٹس میں تو انسان کوشش کرے گا. تو آج کل اٹھنا تو بہت آسان ہے نماز کے لیے. تو دنیا میں جتنے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہے. اس پہ میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. مرضی اس کی یہی ہے کہ اطاعت اختیار کی جائے، کھلی چھٹی ہے، چاہو تو انکار کرو، چاہے جو ہے وہ اس کو مان لو. اگلا ریفرنس نمبر 44، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 سے لے کر 84 تک. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا. یہی آیت بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے یہی آیت پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کو گراتے جاتے تھے اپنی چھڑی مبارک سے. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم قرآن میں نازل فرماتے ہیں وہ شے جو کہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ماننے والوں کے لیے. اگر کوئی مانے گا اس کے لیے شفا ہے. دل کی بیماریوں کی شفا ہے، دل کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے، اس کی شفا ہے اس کے اندر، اور فزیکل بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے، اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہاں جو ظالم ہیں ان کے لیے تو خسارے میں ہی اضافہ ہوگا، جو نہیں ماننے والی پالیسی پہ ہیں. سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس کو زیادہ کوفت ہی ہوگی اٹھنے سے. جتنا جگائیں گے اتنی کوفت ہوگی، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی. تو اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ قرآن پاک گمراہ کسی کو نہیں کرتا، انسان خود گمراہی کما لیتا ہے اور پھر وہ چڑ جاتا ہے حق بات سے. اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه، اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پیٹھ موڑ دیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے. جب ہر چیز صحیح چل رہی ہو پھر تو انسان کو اللہ تو نہیں یاد آتا نا، مصیبت میں ہی یاد آتا ہے نا. وَإِذَا بَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ہم اسے تکلیف دیتے ہیں کانا یئوسا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. یعنی وہ دیکھتا نہیں میں نے زندگی میں کتنے دن اچھے بھی گزارے ہیں، اگر یہ کچھ دن میرے پر مصیبت کے آئے تو میں ان تمام زندگی کے دنوں کو یاد کروں. اتنے سال اللہ نے میرے اچھے بھی تو گزارے، اگر آج اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی تو میں ناشکری کی روش اختیار نہ کروں بلکہ اللہ سے دعا کروں. اور اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 82 میں کی ہے، دعا کی اہمیت اور اسماء اعظم کے حوالے سے. اس میں نے کافی آیات اور حدیث پیش کی ہیں. ایک حدیث زبردست ہے، جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں بھی میں یہاں پر کوٹ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب اس پر حالات اچھے ہوں اس وقت بھی اللہ سے دعا کیا کرے. دیکھیں بڑی کلیئر کٹ بات ارشاد فرما دی. یعنی جب سب کچھ صحیح چل رہا ہو اس وقت اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ جب آپ پہ مشکل وقت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا انشاءاللہ. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ تم سب کے سب اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ. جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، جو اللہ نے تمہیں حالات و واقعات دیے ہیں ان کے مطابق عمل کرتے جاؤ. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت کے راستے پر ہے. تم اپنے گیون سرکمسٹانسز کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ. جو اللہ نے حالات دیے ہیں اس ٹینشن میں نہ پڑ جاؤ کہ اب میں غریب کیوں ہوں اور مجھے اللہ نے کیوں یوں رکھا. اپنے ان حالات کے مطابق، شاکلہ کے مطابق. اس میں میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی، آج بھی کچھ کراس ریفرنس کے لیے اگلی آیات آ رہی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ شاکلہ کس بلا کا نام ہے؟ شاکلہ کا مطلب ہے کہ تم اپنے گیون سرکمسٹانسز کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ. جو اللہ نے حالات دیے ہیں اس ٹینشن میں نہ پڑ جاؤ کہ اب میں غریب کیوں ہوں اور مجھے اللہ نے کیوں یوں رکھا. اپنے ان حالات کے مطابق، شاکلہ کے مطابق. اس میں میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی، آج بھی کچھ کراس ریفرنس کے لیے اگلی آیات آ رہی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ شاکلہ کس بلا کا نام ہے؟
شاکلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے جو حالات و واقعات ہیں، جو سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ نے دیے، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، کسی کے ماں باپ کچھ، کسی کے ماں باپ کچھ، یہ شاکلہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گیون سرکمسٹانسز دی ہیں، اس کے مطابق آپ عمل کرتے چلے جائیں تو قیامت والا دن نیکیاں اللہ کے حضور گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. کسی کی کروڑوں نیکیاں کسی دوسرے کی ایک نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایک نیکی ان کروڑوں پر بھاری ہو جائے، کیونکہ اس کو حالات و واقعات ہی ایسے دیے گئے تھے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایئر کنڈیشن آفس دیا ہے، وہ اس آفس سے نکل کے ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں جو اسی فلور پہ واقع ہے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی پکڑ اور ایک اس مزدور کی پکڑ جو اس جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کر کے مزدوری کرتا ہے، اگر اس کی جماعت رہ گئی، اس کی اور اس ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والے کا معاملہ ایک جیسا ہوگا؟ تو ناانصافی ہوگی. اس کو جو شاکلہ دیا گیا اس کی تو ایسی کی تیسی پھر جائے گی. ہاں، اس غریب کو کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. تو اپنی شاکلہ کے مطابق آپ نے کوشش کرنی ہے، ان حالات میں بیسٹ پرفارم جو کرنا تھا وہ کریں. کسی کے پاس 100 روپیہ تھا، اس نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. کسی کے پاس ارب تھا، اس نے اس میں سے لاکھ کیا تو وہ کم ہے. اور 100 والے کے پاس تو ہے ہی 100 تھا، اس نے 1 دے دیا اس میں سے، اس کی شاکلہ وہ تھی. تو نیکیاں گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی. جب وہ 1 روپیہ تولا جائے گا وہ اس کے 1 لاکھ پہ بھی بھاری ہو جائے گا. دنیا کے عداد کے اندر وہ 1 لاکھ کا عدد زیادہ ہے. تو نیکیاں پورے قرآن میں آتا ہے نیکیاں تولی جائیں گی، نامہ اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اسی کانٹیکسٹ میں اب یہ تقدیر کی حدیثیں بھی آپ سمجھ لیں. یہ میں نے اس لیے ساری گفتگو کی، یہ شاکلہ کے بارے میں ہیں جو حدیثیں جبریہ نے خام خواہ انسان کے اوپر لگا دی. صحیح مسلم 6751 نمبر حدیث. 4 حدیثیں میں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پہ کوٹ کروں گا. پہلی صحیح مسلم 6751، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے تقدیر کے مطابق ہے، یہاں تک کہ عجز اور دانائی بھی تقدیر سے ہے. یعنی انسان کو جو غربت ہے یا کوئی انسان کے جو حالات ہیں، کسی کی نیچر ہے، اور انسان کو جو عقل دی ہے یہ بھی تقدیر سے ہے. واقعی ہر شخص کی عقل تو برابر نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے برابر ہے کہ حق اور باطل کی تمیز آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک جو ہے وہ بہت جاہل آدمی جو ہے وہ آگ کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور پڑھا لکھا نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے وہ جو ڈیٹم لیول ہے وہ سب کو عقل ہے. باقی ظاہر ہے کہ بعض بہت انٹلیکچوئل ہوتے ہیں اور بعض کم، لیکن ڈیٹم لیول سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. ہر شخص جو ہے وہ جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے وہ کوئی موچی ہے، چاہے وہ کوئی انٹلیکچوئل ہے، ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے. تو یہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیسک جو ہے وہ چیز دی ہے. باقی تقدیر کے مطابق ہے. ظاہر ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذہین بنایا، کسی کو کم. اس کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے. یہ شاکلہ ہے. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1358، مسلم 6755. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اور ماں باپ ظاہر زبردستی نہیں بناتے. جب وہ شعور کی عمر میں پہنچے تو پھر ظاہر ہے اس کو اختیار حاصل ہے. آج کتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، اختیار حاصل ہے. باقی اس کے جو شاکلہ ہے اس اعتبار سے انسان وہی رنگ ڈھنگ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، لیکن اختیار اپنی جگہ پر موجود ہے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ بھی بخاری میں 1384، مسلم 6762. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو یہ کافروں کے بچے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اعمال کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا اعمال کرنے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. جب ان کو جوانی کی عمر آئی نہیں ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کیا اعمال کرنے تھے. انسان کوئی نہیں جج کر سکتا. تو دوسری حدیث میں آتا ہے جو بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے: بچہ، پاگل اور سویا ہوا شخص. تو ظاہر اس پہ تو گرفت نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقدید کی طرف منسوب کیا. اور یہاں پر وہ ایک جو قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قرآن پاک میں آیا سورۃ الکہف میں کہ ایک بچے کی گردن مروڑ دی خضر علیہ السلام نے اور کہا کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک تھے اور ان کی وجہ سے، اس بچے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا تھا، تو تیرے رب نے یہ چاہا یہ معاملہ کرے. جس سے وہ لوگ اپنے بزرگوں کے خلاف شرع کاموں کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں. بیسیکلی مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے تھا. موت تو آنی تھی، موت تو لکھی ہوئی ہے. تو پر اس حوالے سے اس واقعے پہ جو میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 55A ہے، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا ہے.
چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 6768 ہے کہ ایک انصاری بچے کے جنازہ جب گزر رہا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنت کی چڑیا ہے یہ، ظاہر چھوٹا بچہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے تو کرو، جنت کی ڈگری نہ کسی کو دو. بعض لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے جبکہ اپنے باپ کی پشت میں تھے، اور بعض لوگ پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے گئے جبکہ وہ اپنے باپ کی پشت میں تھے. یعنی الٹیمیٹلی یہ ان کے ساتھ ہونا تھا. ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً بات کی، ورنہ اوپر والی حدیث جو تھی بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بہتر جانتا ہے، یہ احتیاط تھی. 5واں کراس ریفرنس سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 اور 15. اب تیزی سے اسے کور کرتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم علیہ السلام اور مائی حوا سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ جتنے قبیلے بنے صحابہ میں بھی تھے، کوئی قبیلہ دوس سے تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ دوسی تھے، ابو موسیٰ اشعری قبیلہ تھا، ابو ذر غفاری یہ قبیلہ غفار تھا. تو یہ نام لگانا جائز ہے. اب جس طرح میں مغل ہوں، مرزا لکھتا ہوں اپنے ساتھ، تو اس طرح کے نام لکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، صحابہ بھی لکھتے تھے. اس طریقے سے کوئی ارائی ہے، کوئی جٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قبائل اور قومیں بنائی تاکہ تمہیں تعارف کیا جائے. لیکن اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پرہیزگار ہے. وہاں نہیں دیکھا جائے گا گورا ہے، کالا ہے، اونچے قبیلے سے ہے، نیچے قبیلے سے، نہیں. جو پرہیزگاری اختیار کرے گا تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سیدنا بلال کو آزاد کروایا. عرب کے قبیلے کا سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حبشی غلام کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال. دیکھ لیں. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو پرہیزگاری والا ہے. قالت ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے. قالت الاعراب آمنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پینڈو لوگ جو یہ گاؤں والے اعرابی لوگ ہیں یہ آپ سے آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. قل لم تؤمنوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم ایمان نہیں لے کر آئے، ایمان کا احسان جتاتے ہو مجھ پر. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں، یعنی ہم نے تصدیق کی ہے اسلام کی. ایمان تو بہت ایلیٹ چیز ہے، وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تم کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تو ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. کیسے داخل ہوگا یہ دیکھ لیں جناب، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح آ گئی تو لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسلمان ہوئے ہیں، مومن نہیں ابھی ہوئے. کیسے ہوگا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کسی شے کی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا، بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر شک میں نہ پڑے، کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ یکسو ہو کر لگ جائیں. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوشش کریں اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی جان کے ذریعے. جان کے ذریعے کیا ہوگا؟ قتال، میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، تو ایسے لوگ اپنے دعوے میں پھر سچے ہوں گے کہ وہ واقعی ایمان والے ہوں گے. کیا نشانی ہے کہ وہ شک نہ کریں ایمان لانے کے بعد. اس کے بعد اللہ کے حضور کوشش جاری رکھیں، اپنے مال کو بھی خرچ کریں، اپنی جان بھی جب دینی پڑے. جو اسلام کا سمم بونم ہے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں، ہائیسٹ گڈ سمم بونم قتال، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں. اور یہ کوشش، جہاد صرف قتال کا نام نہیں بلکہ ہر کوشش. قرآن پاک میں ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 52، فلا تطع الکافرین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے.
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے. یہ مکی آیت ہے. بڑا جہاد کیا ہے؟ دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو توحید کی بات بتانا اور دنیا کی زندگی کی بے ثباتی بتا کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف دلانا. یہ ہے ریفرنس نمبر 46 سورۃ النساء آیت نمبر 31 اور 32. یہ بھی شاکلہ سے ریلیٹڈ ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جو ہم نے منع کیے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم باقی چھوٹے موٹے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ بڑے گناہ سے بچ رہے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت اور اکرام والی جگہ یعنی جنت میں. بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹی موٹی چیزیں نہیں اللہ تعالیٰ گنتا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. لیکن بڑے بڑے گناہ تو اکثر مسلمان کر رہے ہیں. اگر کسی نے سننا ہو، میں نے کو تقریباً 20 کے قریب بڑے گناہ گنوائے ہیں صرف صحیح بخاری اور مسلم اور قرآن پاک کی روشنی میں. مسئلہ نمبر 18 گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث پیش کروں گا کراس ریفرنس کے طور پر. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 نمبر حدیث ہے. زبردست حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک 5 نمازیں، اور نماز جمعہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور رمضان ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ان تمام کے درمیان جو گناہ ہوئے ان کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے. یہ ہے وہ حدیث جس کے تحت اکثر جو آتا ہے نا، کوئی تسبیح فاطمہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ اس حدیث کے تحت ہے. صحیح مسلم 552 نمبر. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ نمازیں بن جائیں گی. ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان. آپ کو کہ جی میں صرف جمعہ پڑھ لوں، لیکن ساتھ شروع ہوا کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو بھائی نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا گناہ ہے. اب کسی نے اگر ایک نماز بھی چھوڑ دی گناہ کبیرہ کیا اس نے. ایک رمضان سے دوسرا رمضان اگر بیچ میں نمازیں نہیں پڑھی تو وہ خود بڑا گناہ ہے. تو بڑے گناہوں سے بچا جائے. گناہ نماز چھوڑنے سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے اسلام اور کفر، شرک اور کفر کے درمیان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. صحیح مسلم میں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا. اپنے عمل سے تو اس نے کفر کیا، عقیدے میں مسلمان لیکن عمل تو کافروں والا ہے. تو کتنی حیران کن بات ہے. تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ بڑے گناہ سے یہ ہے کہ جمعہ پڑھا تھا جناب چھٹی ہوگی، رمضان دے رمضان. نہیں، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنی خوشخبری ہے. اور بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے کہ اگر کسی کے گھر کے آگے سے ایک نہر بہتی ہو اور 5 دفعہ اس میں وہ غسل کرے، کیا کوئی جسم میں میل رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے. تو یہ آیت اس کو سپورٹ کرتی ہے، بخاری مسلم کی اس حدیث کو. اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹے موٹے گناہ ہم تم سے معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے عزت اور اکرام کی جگہ میں. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور مت تمنا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہوئی ہے. کوئی کہے جی فلاں کو اتنا امیر بنایا، مجھے غریب کیوں بنایا؟ یہ تمنا بھی مت کیا کرو. اسی لیے ہمیں کہا ومن شر حاسد اذا حسد، یہ سکھائی گئی دعا. حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جائے. یہ نہیں ہے کہ حسد کرنے سے کسی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، لیکن اس طرح برائی سے کہ حسد میں اس درجے نہ چلا جائے کہ وہ انسان کو کوئی فزیکل نقصان پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مت تمنا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو حالات دیے ہیں، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب. کوئی بہت بدصورت ہے، وہ کہ جی مجھے خوبصورت کیوں نہیں بنایا، اب اس ٹینشن میں وہ پوری زندگی گزار دے. اب کوئی عورت اس ٹینشن میں زندگی گزار دے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا، مرد کیوں نہیں بنایا. تو یہ زبردست آیت ہے سورۃ النساء، اور یہ آیت بھی سورۃ النساء میں آئی ہے. ٹھیک ہے جی، سورۃ النساء 31 اور 32. مت تمنا کیا کرو جو اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے کسی پر. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ خود کمائیں گے. مرد اگر اچھے کام کریں گے تو ان کے لیے اچھا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ہے جو وہ کمائیں گی. اب اگر ایک مرد ہے
اور اس نے اعمال اچھے نہیں کیے تو مرد ہونے کی وجہ سے اس کی جان تو نہیں چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اب کتنی دنیا میں عورتیں ہیں جو مردوں سے بہتر ہیں. اب کوئی دیکھے سیدہ مریم اور فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ عورتیں ہیں کروڑوں مرد ان پر رشک کریں, ان کو شاکرہ تو عورت والا دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو رسپانس کیا, مقام حاصل کر لیا. تو جو کوئی یہ ٹینشن میں نہ پڑ جائے مجھے مرد کیوں بنایا, مجھے عورت کیوں نہیں بنایا, تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مرد کوشش کرے گا اس کے لیے وہ ہے, عورت جو کوشش کرے گی اس کے لیے ہے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, سب کے سب اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو, بس دعا کرو, کوشش کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے. اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ, کوشش کرتے چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ کوشش قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. اس حوالے سے 2 حدیثیں کراس ریفرنس کے طور پر میں بیان کروں. پہلی حدیث صحیح مسلم سے 6774, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے جو کتاب القدر چیپٹر, تقدیر کے چیپٹر میں آخری حدیث ہے صحیح مسلم میں. 51 حدیثیں ہیں اور 51 نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر میں یہی ہے, اور بخاری میں 26 حدیثیں ہیں تقدیر میں. لیکن یہ آخری حدیث جو کتاب القدر چیپٹر کی ہے یہ ایشو کو بالکل کنکلوڈ کرتی ہے. ہر لیکچر میں نے بیان کی, یہاں بھی بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو قوی مومن ضعیف مومن سے بڑھ کر محبوب ہے. ظاہر ہے جو مال و دولت کے اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے قوی ہوگا وہی دین کا کام بھی کرے گا, لیکن سب میں خیر ہے. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ نے اگر کسی کو غریب رکھا تو اس ٹینشن میں نہ پڑ جائے کہ میں نیچے رہ گیا, نہیں, سب میں ہی خیر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک, اے ابو ہریرہ ہر اس شے کے حصول کے لیے پوری کوشش کر جو تجھے نفع دے, چاہے دنیاوی یا دینی. کوشش کرنی ہے, یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے, کوشش ضرور کرنی ہے. دولت کمانا کوئی برا نہیں ہے, مال جمع کرنا کوئی برا نہیں اگر کوئی زکات دیتا ہے. کوشش کر ہر اس شے کے حصول کے لیے جو تجھے نفع دے, لیکن وستعین باللہ, اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا ساتھ ساتھ. ولا تعجز, اور دیکھنا سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا. یہ نہیں پورا سال پڑھے کوئی نہیں اور آخر میں دعا کی اللہ پاس ہو جاؤں انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے, کیونکہ یہ تو کہا ہی نہیں گیا. بسم اللہ پڑھ کے بجلی کی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالیں انشاءاللہ ضرور کرنٹ لگے گی. کہیں قرآن و سنت میں نہیں آیا کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دے تو بچ جائے گا, کہیں نہیں آیا. دنیا فزیکل فینومینا آف نیچر کو فالو کرتی ہے. کوشش کرنی, اور ساتھ آپ نے فرمایا سستی نہیں کرنی, کاہلی نہیں کرنی. پھر اس کے بعد بھی وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر یہ کہنا کہ جو اللہ کی مرضی. یہ مت کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. پوری کوشش کریں, جو سیدنا علی کا قول ہے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. پوری کوشش کی, اس کے بعد کہیں جو اللہ کی مرضی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2516, زبردست حدیث. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے سواری پر سوار کیا ہوا تھا. اللہ اکبر, خوش نصیبی دیکھیں. اور مجھے کہا بیٹا میں تجھے کچھ باتیں نصیحت کرنے لگا ہوں, انہیں پلے باندھ لے. بیٹا اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کیا ہیں؟ گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال اختیار کرنا. تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ, تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ کے حق کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ یعنی مشکل پریشانی میں تیرے سامنے ہوگا. جو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا, یعنی دعا کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ جب میں یہ دریا میں ڈوب رہا ہوں تو میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں. اور جو مفتی اکمل صاحب کیوں ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو یہ جعلی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, جی میں اپنی امی سے روٹی مانگتا ہوں تو یہ شرک ہے. اب وہ صحابی کے دماغ میں تو کوئی ایسا کیڑا نہیں آیا, ان کو پتا تھا اس سے مراد غائب میں مدد مانگنا ہے, دعا کرنا. ظاہر یہ اسباب تو قرآن میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. تو کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟
اس میں مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، 2.25 گھنٹے کی گفتگو۔ جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا۔ اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، مگر جو اللہ چاہے گا۔ اللہ نے تیرے لیے مقدر جو کر دیا، تقدیر میں قلم اٹھا لیے گئے اور اب صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ بھی تکلیف کے کانٹیکسٹ میں ہے، جو تکلیف انسان کے اوپر آنی ہے آزمائش کے طور پر یا اس کے اعمال کی پاداش میں، وہ تو آ کر رہنی ہے۔ سورہ یونس میں بھی آیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے تکلیف میں پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ اور بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ یا منصب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تیرے مقابلے پر۔ اللہ اکبر۔ اگلا ریفرنس 47، زبردست، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ قسم کی حکمت کیا ہے وہ مسئلہ نمبر 68 دیکھ لیں، یہاں پر میں بتا دوں تو کیا حکمت، ایک حکمت صرف، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت ایز اے ہول ہیومینٹی خسارے میں ہے، سارے انسان برباد ہو گئے سوائے چند لوگوں کے، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور صرف ایمان نہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اور صرف نیک اعمال نہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، لوگوں کو بھی حق بات بتائی، اور صرف یہ بات نہیں، چوتھی چیز پھر امپلائڈ ہے، جب نیکی کا کام کریں گے، حق کی بات اٹھائیں گے تو پھینٹی تو لگے گی، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی بھی وصیت کریں، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انجام صبر تو ہوگا۔ یہ 4 شرائط ہیں نجات کی جو سورۃ العصر میں آئی، اس پہ پوری گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک اعمال، نمبر 3 حق بات کی وصیت، اور نمبر 4 صبر کی وصیت۔ زمانہ گواہ ہے، قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ یہ وقت ہی، زمانہ ہی ہے جس نے یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے مقابلے پر سب لوگ برباد کر دیے گئے سوائے 78 لوگوں کے۔ زمانہ تو وہی ہے نا، سورج تو وہی ہے نا۔ پھر زمانے نے دیکھا لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہی بچی، باقی پوری قوم لوط تباہ ہوئی۔ زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا فرعونی ڈبوئے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بچائے گئے۔ زمانہ یہ صدیوں سے منظر دیکھتا آ رہا ہے، 10,000 سالہ انسانی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ زیادہ تر لوگ تو ہے ہی خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آخری پیج پہ آ جائیں، میرا تو آخری، آپ کا تو پہلے ہی آ چکا ہوگا۔ 3rd لاسٹ ریفرنس نمبر 48، قیامت کے دن کا ڈراپ سین ہے، یہ ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ، ڈراپ سین۔ یہ زبردست آیات ہیں، سورہ الزمر کا آخری رکوع، آیت نمبر 68 سے 75 تک۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے یہ سور، ایک باجا سمجھ لیں، وہ پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو ہر ایک بے ہوش ہو جائے گا، سب پر موت کی کیفیت طاری ہو جائے گی، جتنے زمینوں میں ہیں اور جو زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام، چاہے وہ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہے، الا من شاء اللہ، ہاں مگر جس کو اللہ چاہے۔ اور وہ اشارہ ہمیں بخاری اور مسلم میں مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا جو ہے وہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا ان پر قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی یا وہ مجھ سے پہلے اٹھا لیے گئے، اور اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں انہوں نے اللہ کی تجلی سے ایک دفعہ وہ بے ہوشی دیکھ لی ہے۔ تو
تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخرى، اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو سب کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہوئے. ظاہر ہے جی وہ عجیب منظر ہوگا، خوف کا منظر. سب ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. واشرقت الارض بنور ربها، اور یہ زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، اور میزان عمل کے لیے کتاب جو انسان کے نامہ اعمال کی کتابیں ہیں وہ رکھ دی جائیں گی. وجیء بالنبیین والشہداء، اور نبیوں کو اور نبیوں کی بہاف پہ دعوت و تبلیغ کرنے والے جو شہید لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. نبیوں کو پھر اس وقت حق دلایا جائے گا کہ آپ کے نہ ماننے والوں نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیے آج بدلہ ملے گا. اور صرف نبی نہیں، والشہداء، اور جو بھی اس نبی کی گواہی کے لیے لوگ کھڑے ہوئے قیامت تک کے لیے، جو بھی نبیوں کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا ان کی دعوت کو آگے پھیلائے گا وہ بھی. ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا. یہ بھی جبریہ کا رد. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ کو خوب علم ہے جو کہ وہ اعمال کرتے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور دوزخیوں کو ہانکا جائے گا گروہ در گروہ دوزخ کی طرف. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. اسی کی وجہ سے الزمر ہے، زمر کہتے ہیں گروہ کو، یعنی پارٹیوں کی شکل میں. اور باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیں پوری پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، پورے گینگ ہوتے ہیں برائی کے. کافروں کو غلام احمد قادیانی بھی شامل ہوگا، لیڈ کر رہا ہوگا، اور پیچھے اس کے وہ سارے گمراہ شامل ہوں گے. فرعون آگے لیڈر ہوگا، پیچھے سارے اس کے شامل ہوں گے. گروہ در گروہ ہانکا جائے گا کافروں کو دوزخ کی طرف. حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے. آ جاؤ بچو جی. وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، تو وہ جو دوزخ کا داروغہ ہے، دروازے پہ ڈیوٹی دینے والا، مالک اس کا نام ہے، قرآن پاک میں آیا، وہ کہے گا بھائی کوئی اللہ کا رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتا ہو. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتا ہو کہ آج کے دن تمہیں اللہ سے ملنا ہے. اور کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ اللہ اکبر. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اس وقت کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو کلمہ تھا وہ کافروں کے حق میں سچا ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کو ڈینائی کیا تھا ان پر وہ کلمہ ہو کر رہا. لیکن گئے خود. وہ سورۃ الملک یاد کر لیں. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں عقل استعمال کرتے اور بات سن لیتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، ان پر پھٹکار ہو دوزخیوں پہ. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا دوزخ کے دروازے کھول دو، ہمیشہ اس میں رہیں گے. فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. یہ ہے اصل وجہ، تکبر انہوں نے کیا تھا. تکبر کیا کیا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث بالکل ایکسپلور کرتی ہے ایشو کو. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 265 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. جب بات حق پتہ چل جائے اور تم اس بات کو نہ مانو، یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یہ جو آیا نا، یہ فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. تکبر کرنے والے کیا؟ دنیا میں جنہیں کتاب و سنت کا حق پتہ چلا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ ہیں متکبر. حق بات سے اناد کرنے والے، چاہے وہ مولوی ہو چاہے عام آدمی ہو. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اب وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، جنتیوں کا ذکر.
اور جنتیوں کو بھی لے جایا جائے گا ان کے رب کی جنت کی طرف گروہ در گروہ. یہ بھی گروہ کی شکل میں. ظاہر دنیا میں چاہے وہ انبیاء ہوں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد انبیاء کے بہاف پہ جتنے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں, لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے, ان بزرگوں کی عبادت کرنے کے لیے نہیں, نہ وہ بزرگ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں. میں ان علماء حق کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں. تو وہ گروہ در گروہ جائیں گے, کیوں نہیں ہوگا؟ امام بخاری کے ساتھ ایک گروہ ہوگا, امام مسلم کے ساتھ ہوگا, امام حنیفہ کے ساتھ ہوگا, امام شافعی کے ساتھ ہوگا. وہ خالی 4 نہیں ہے, وہ سارے بزرگوں کے پاس, آج کے بزرگوں کے پاس بھی ہوگا جو ہیں صحیح العقیدہ لوگ. میرے کو نہیں پوچھنا کیڑے نے, میرے کو نہیں پتا. اچھا, تو ان کو بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا, یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے. دوستیوں کے لیے آیا کہ اس وقت کھولے جائیں گے, اور ان جنتیوں کے لیے پہلے ہی کھلے ہوں گے. ویلکم, وارم ویلکم ان کے لیے ہو رہا ہے. وقال لهم خزنتها, اور وہاں پر اس نے کیا کہا تھا, اس خزانچی نے, دوزخ کے جو داروغے نے, اور تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا؟ یہاں پر جو ہے داروغہ رضوان جس کا نام ہوگا, وہ کہے گا سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو اے جنتیو, طبتم, اور تم کتنے اچھے رہ گئے, کتنے اچھے رہ گئے. فادخلوها خالدین, اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, اور اس وقت وہ کہیں گے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. وعدہ کیا؟ نبیوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا کہ میرے ماننے والوں کو جنت ملے گی اور نافرمانوں کو دوزخ. آج ہمارا وعدہ پورا ہوا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ, اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا اس جنت میں جہاں پر ہم جہاں چاہیں رہیں. حیث نشاء, جہاں پر ہماری مرضی ہو وہاں پر رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا, دودھ پینے والے مجنوؤں کا نہیں, عمل کرنے والوں کا. اپنی مرضی سے ہی ظاہر ہے انسان ول کماتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے اس پر عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اور تم دیکھو گے فرشتوں کو اس دن اللہ کے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم, اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے, جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وقضی بینہم بالحق, اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور ہر طرف سے پھر یہی آواز آ رہی ہوگی, ڈراپ سین قیامت کے دن کا, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. یعنی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا مومن یہ تیرے اعمال ہیں, تیرے اعمال ہیں. وہ قدردان ہے نا. اسی حدیث میں نے انشاءاللہ اینڈ کرنی ہے آج کی گفتگو, میں آپ کو سناؤں گا اینڈ پہ, زبردست. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہی اچھا اجر ہے. اس وقت پھر سب لوگ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. نیک بندے وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پہنچا دیا. ریفرنس نمبر 49, سیکنڈ لاسٹ, سورۃ الاعراف آیت نمبر 43. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, جنتی جنت میں پہنچ کر کہیں گے تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ, ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ سکتے جبکہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی, اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دی. لقد جاءت رسل ربنا, وہی بات آ گئی, بے شک ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے, بالحق, حق کے ساتھ, جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری. حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپز فل, با مقصد کتاب ہے یہ. تو رسول حق کے ساتھ آئے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو آج تو فیصلہ ہو گیا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جنتی تو کہہ رہے ہوں گے اللہ تیرا شکر, تیرا شکر, تیرا شکر. اور اللہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی, أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ نے تمہیں اس جنت کا وارث کیا ہے تمہارے اعمال کے بدلے میں. کتنا قدر شناس ہے وہ. انسان کہے گا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ کہے گا وہ تمہارے اعمال ہیں. انسان کہے گا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ کہے گا وہ تمہارے اعمال ہیں.
اسی لیے میں کہتا ہوں اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان کی دولت، اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ انسان کی ول. میں کہتا ہوں یہ انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کے فرما بردار ہیں، تابع فرمان ہیں، اپنی ول سے نہیں، اللہ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے. ایک انسان فرشتوں سے بہتر اس لیے ہے کہ وہ اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اٹھان پہ اٹھایا ہے. یہ وہ دولت ہے جو کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی انسان اس دولت کو یوٹیلائز کر لے، وہ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، وہ بالکل صحیح کہا. یقین کریں یہ سب سے بڑی دولت ہے، انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے. اور دیکھیں انسان تو کہہ رہا ہوگا یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی سب کچھ، یہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا. اللہ کہے گا ہم نے تمہیں وارث کیا تمہارے اعمال کے بدلے میں. اتنا قدر شناس ہے وہ. اسی میں وہ حدیث، اب آپ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کو لوگوں نے کوٹ کیا، آدھی آدھی آیتیں لکھ کے جبریہ نے، کہ جی اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے. دیکھو نا جنتی کہیں گے یا اللہ تو اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو، اور بھائی یہ تو ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش کی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کو ہدایت دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت پوری تو پڑھیں کہ وہ ندا کی جائے گی اللہ کی طرف سے، وہ تمہارے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہیے تھا ہاں میرے بندو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں زبردستی تو انہوں جنتی واڑیا تو انہوں نے دوزخی سٹیا نہیں، اور تمہارے اعمال ہیں جو تم نے خود کیے تھے. انسان کے پاس وہ سب سے بڑی دولت جس کی وجہ سے وہ اللہ کو چوائس کرتا ہے. الحمدللہ. اس کانٹیکسٹ میں دو حدیثیں سناتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری 6463 اور صحیح مسلم 7111. زبردست حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ بڑی جرأت ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس سے یہ بات پتہ چلی اعمال اور رحمت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ مطلب نہیں کہ خالی رحمت یا خالی اعمال. یہ آیات کو بھی سمجھیں کہ جو اس میں آیا کہ اللہ کی رحمت ہوئی، مراد یہ ہے اعمال کے بعد رحمت. کیوں؟ انسان کوئی بھی پرفیکٹ اعمال نہیں کر سکتا. انسان کی جو کمزوری کی کمپنسیشن ہے وہ اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی. اس کو دنیا میں سمجھیں. جو کسان بیج بوتا ہے اسی پہ جب وہ بو لیتا ہے تو جب اس پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اسی زمین میں سے ہی فصل نکلتی ہے نا. کہ اگر بیج ہی نہ بویا ہو تو رحمت کی بارش فصل نکالے گی؟ دسو ہاں. تو پاگل کسان بھی ہوئے نا وہ بھی نہیں گل مننے گا. پاگل کو بھی پتا ہے ناک کے راستے نہیں کھانا، منہ کے راستے کھانا ہے. ٹھیک ہے نا. پاگل بھی تو روٹی کھاتا ہے تبھی تو زندہ ہے دنیا میں. پاگل اپنی انسٹنکٹ میں ہے نا، اپنی جبلت میں ہے نا. تو اب دنیا میں اگر کسان وہ اسی طریقے سے ہم بھی نیک امال بوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اور قیامت والے دن یہ فصل ہمیں ملے گی. رحمت کی ضرورت اس لیے کیونکہ اکثر شیطان وسوسہ راجا جی نیک امال ہی کرنے پھر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. ہمارے امال پرفیکٹ نہیں ہوتے اور رحمت اسے پرفیکٹ کرتی ہے، اس کی کمزوری کو دور کرتی ہے. اور سورہ فاطر میں آیا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنا شروع کریں تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے. نماز چھوڑی تھی اسی وقت جسم پہ اوپر فالج گرتا اور انسان چلنے کے قابل نہ رہتا. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے. اور سورہ سجدہ میں ہم دنیا کی زندگی میں تکلیف دیتے ہیں، شاید ہماری طرف یہ پلٹ آئے. تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم 6543. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہی شکل اور مال ہیں. کتنے نورانی چہرے والے بزرگ، اتنے ہی بڑا گستاخ، اتنا ہی بڑا مشرک. شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. وہ آپ یہودیوں کو دیکھیں وہ بڑے بڑے خوبصورت ہیں. تو ہم دیکھتے یہ دو چیزیں ہیں، شکلیں اور مال. اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی شکلوں، داڑھیوں، پگڑیوں اور تسبیحوں سے پبلک کو اچھا خاصا دھوکہ دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں. اللہ کو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اندر نیت تھی کہ نہیں. انما الاعمال بالنیات جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. یہ چیز ہے جو اندر کی کسی کی ول، کیا اس کی نیت تھی، اس پر قبول ہوگا. اور اعمال کو دیکھتا ہے. خالی ہولی دودھ پینے والے مجنون نہیں، اعمال کو، اعمال بھی کرنے ہیں. نماز بھی پڑھنی ہے، حلال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، وہ ساری چیزیں شریعت. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بھائیو اتنی کڑوی باتوں کے بعد اب
آخری آیت. کسی کے ذہن میں اگر یہ وسوسہ آئے کہ اللہ نے کس مصیبت میں ڈال دیا، نہ وہ پیدا کرتا اور نہ ہمیں اس تکلیف سے گزرنا پڑتا، یہ اس کے لیے آیت ڈالی ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23، آخری کراس ریفرنس نمبر 50. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ کے علاوہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا. وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ ہے اصل بات، یہ ہے تقدیر کے مسئلے کو کنکلوڈ کرنے والی بات کہ یہ سارے کا سارا نظام اس نے کیوں بنایا. اس سوچ میں انسان نے پڑھنا ہی نہیں ہے. اس کو تو آپ 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا دیں، اس خیال کو اور اس وسوسے کو. یہ جو کچھ ہے پریکٹیکلی موجود ہے. اب وہ آخری حدیث جس پہ میں نے کنکلوژن کرنی تھی وہ میں سناتا ہوں آپ کو لفظ بلفظ ایمان تازہ کرنے کے لیے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6572، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2326. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اور فرمان اللہ کا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. صحیح مسلم کی زبردست حدیث قدسی ہے اور ایمان تازہ کرنے والی. الحمدللہ 10 باتیں اس میں ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ریفرنس سے. ذرا یہ سنتے جائیں، رکت انگیز حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ارشاد فرمایا. حدیث قدسی. راوی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کل 10 باتیں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیتا ہوں، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ظلم نہیں کرنا. اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کو مرد بنا کے، عورت بنا کے، غریب بنا کے، امیر بنا کے. یہ صرف آزمائش ہے. نمبر 2، اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں، تو مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. تو دعا کا کنسپٹ تو ختم ہی ہو جائے اگر کوئی کہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے. ہدایت مجھ سے مانگو، اور ہم مانگتے ہیں. ہدایت پہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ تو دعا مانگنی ہے آپ نے. ہدایت مجھ سے ہر وقت مانگتے رہو. نمبر 3، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر بیٹھ کے کوئی یا اللہ مجھے کھانا نازل کر دے اوپر سے؟ نہیں، کوشش کرنی ہوگی. تو اسی طریقے سے جو پہلی بات گزری کہ ہدایت مجھ سے مانگو، تو ادھر بھی کوشش کرنی ہوگی. یہ تو نہیں کہ اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہے، زبردستی گمراہ کرنا ہے، ورنہ تو یا تو اللہ نے ہمارے منہ میں روٹی ڈالے، ایسا بھی نہیں ہوگا. کوشش شرط ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر اس کو فالو کرنا ہے. دنیا فزیکل لاز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوشش شرط ہے. دعا اللہ ہی سے کرنی ہے. نمبر 3، اے میرے بندو، اچھا یہ نمبر 3 تھا، 2 پہلے ہو چکا. 3، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. نمبر 4، اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو مجھ سے ہی لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. لیکن کوشش کرنی ہوگی. ظاہر ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے تو نہیں آپ کو کسی نے پہنا دینا لباس. کوشش کرنی، مانگنا اللہ سے ہے کمٹمنٹ کے ساتھ. یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں اور نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے. یہ ہے اس کا مطلب، جو کہ جبریہ نے کچھ اور سمجھ لیا. نمبر 5، اے میرے بندو، تم رات دن خطا کرتے رہو، میں تمام گناہوں کو بخشتا رہوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا. نمبر 6، اے میرے بندو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو. نمبر 7، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان، تمام جن، سب کے سب اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے، تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. سارے ابو بکر صدیق بن جائیں، اللہ کی شان نہیں بڑھے گی. اس کا بدلہ انسان کو اختیار دیا گیا. نمبر 8، اے میرے بندو،
اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تم سب سے زیادہ گنہگار شخص کی مانند ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. سب بن جائیں ابو جہل، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ. نمبر 9، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، میں ان میں سے ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے عطا کروں گا، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے آتی ہے. سب مانگنا شروع کر دیں، میں دوں گا. دیکھیں ملینز اینڈ ٹریلینز آف سپیشیز اور مخلوقات کی اللہ تعالیٰ رزق پورا کر رہا ہے. اور وہ دیکھ لیں، وہ آپ مسئلہ نمبر 103 میں پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر رزق اس زمین کے اندر ہی اس تمام مخلوقات کا رکھ دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور نمبر 10، یہ ہے وہ بات جو تقدیر کے مسئلے کو کنکلوڈ کرے گی. 10ویں بات اس حدیث میں بھی مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا، اور میں تمہیں ان اعمال کا بدلہ دوں گا. لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد کرے، اور اگر اس کے برعکس پائے تو اپنی ہی ذات کو ملامت کرے. یہ نہ کہے کہ جو اللہ نے کروایا. یہ ہے وہ بات، یہ ہے جو چیز ایک نیک آدمی کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. کوئی نیکی کا کام کرے کہے شکر الحمدللہ، اور اگر برائی کرے تو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے، اللہ کی طرف منسوب نہ کرے. اگرچہ پوٹینشلی نیکی اور برائی کی قوت لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ ہی نے دی ہوئی ہے، لیکن کہا گیا اگر تم کوئی نیکی کرو تو اللہ کی حمد بیان کرو، اور اس کے برعکس کرو تو پھر اپنی ہی ذات کو ملامت کرو. جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ اگر ایک سٹوڈنٹ فیل ہو جائے محنت نہ کرنے کی وجہ سے تو ٹیچر کو بلیم نہ کرے، اس کے اپنے کرتوت ہی اس کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.